بولو نا، حسن حسین آپ کی اولاد ہیں، آپ نہ دیتے تو چادر کون دیتا؟ علی پر چادر تانی آپ کا دماد ہے، آپ نہ تانتے تو کون تانتا؟ حضرت فاطمہ الزہرا پر چادر آئی، آپ نے دی، آپ نہ دیتے تو کون دیتا؟ لیکن کوئی تو ایسا ہو جو اس در یتیم کے سر پر بھی چادر تانے، کوئی تو ایسا ہو جو امام الانبیاء کا ساتھی بنے، کوئی تو ایسا ہو جو خاتم المرسلین کے سر پر بھی چادر تان کر کے کہ ہاں میں اس کا خادم، اس کا غلام ہوں، اسے رب نے صدیق بنایا ہے۔ صدیق اس میں بھی تنہا ہے، اس میں بھی تنہا ہے کہ جو پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے جنت میں گیا، جو پیغمبروں کے بعد، اس میں بھی صدیق اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، جو پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے، بولے نا، سب سے پہلے جنت میں گیا۔ آپ کا روزہ جنت ہے یا نہیں ہے؟ اونچا بولے نا، جنت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جنت ہے۔ آپ کا روزہ اگر جنت ہے، بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ترین مقام ہے، اور صدیق وہ واحد شخصیت ہے جو پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے جنت میں گیا ہے، سب سے پہلے جنت میں۔ اور رب کا فرمان ہے ہر کوئی وہیں پر دفن ہوگا جہاں سے اس کا خمیر اٹھا ہے، جہاں سے اس کا خمیر اٹھا ہے۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صدیق آیا بھی جنت سے تھا؟ بولے نا، صرف جنت میں گیا نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتلاؤں گا، صدیق آیا بھی جنت سے تھا، صدیق گیا بھی جنت میں ہے۔ تو رب کی بارگاہ ہے، حشر کا میدان ہے، حشر کے میدان میں امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہے، رب کی بارگاہ میں امت کا پہلا فرد، اگلا حساب، مال کہاں خرچ کیا؟ بولو نا، مال ہے، مال کہاں خرچ کیا؟ مال ہے، کہاں خرچ کیا؟ اللہ وہ مال کہ جب اسلام لایا تھا تو مکہ کا سب سے بڑا تاجر، لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہے تو اسے عبداللہ کہتے ہیں، جو پہلے عبد الکعبہ تھا، پھر عبداللہ بنا، پھر وہ ابو بکر ہے، پھر وہ صدیق ہے، اور محض صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ وہ اللہ وہ مال کہ جس کے لیے لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے، وہ مال کہ جب اسلام لایا تو مکہ کا سب سے بڑا تاجر، اور جب دنیا سے رخصت ہوا تو کہا پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، نئی چادریں کسی بیوہ کے کام آئیں گی۔ اللہ وہ مال کہ جب لٹاتا تھا تو خزانے کم نہیں پڑتے تھے، اور جب خلیفہ بنا تو اتنا ملتا ہے جتنی ایک مزدور کی تنخواہ۔ اللہ وہ مال کہ جس کے لیے میرا باپ ہجرت کی رات آیا اور ابو قحافہ آ کر گھر میں سوال کرتے ہیں کہ اسما بتلا، تیرا ابا محمد کے ساتھ چلا گیا ہے، گھر میں پیچھے کچھ چھوڑا؟ تو جواباً باپ نابینا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا، بیٹی پتھر لاتی ہے، پتھروں پر باپ کا ہاتھ رکھوا کر کہتی ہے کہ نہیں نہیں ابا، ہمارے لیے چھوڑ کر گیا ہے، خالی نہیں گیا۔ حالانکہ باپ جواباً کہتے مجھے یقین تو نہیں تھا کہ ابو بکر محمد کے ہمراہ جائے اور گھر میں کچھ چھوڑے، اور گھر میں کچھ چھوڑے، اور اس نے چھوڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ایک دن امت کا دوسرا فرد کہتا ہے، امت کا دوسرا فرد کہتا ہے کہ آج پیغمبر نے آواز دی ہے، مال لے کر آؤ، مال کے ڈھیر لگا دو، اسلام کو ضرورت ہے، اب فتوحات ہو چکی، تجارت کی جا رہی ہے، مال و اسباب جمع ہیں، مال و اسباب کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے،
اتنے ڈھیر لگے ہوئے. امت کا دوسرا فرد آتا ہے, کہتا ہے کلمہ پڑھنے کی باری آئی, صدیق نے پہلا نمبر لیا. تصدیق کرنے کی باری آئی, صدیق نے نمبر لیا. ہجرت میں میت رسول اللہ کی باری آئی, صدیق نے نمبر لیا. رب نے میت اتاری, صدیق نے نمبر لیا. آج ہو نہ ہو میرے پاس مال اتنا ہے کہ ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے. آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے. آج نہیں ہو سکتا کہ میرا نمبر دوسرا آئے. ہر مقام پر صدیق نے پہلا نمبر لیا ہے, لیکن آج اس کا نمبر دوسرا ہے. اور اس دوسرے نمبر والے نے کئی مرتبہ صدیق اکبر سے کہا کہ میری ساری نیکیاں لے لے, لیکن مجھے ہجرت کی راتوں میں سے ایک دے دے. ہجرت کی راتوں میں سے. اور اس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے. جتنے آسمان پر چمکتے ہوئے. وہ کوئی عام فرد نہیں ہے. امت کا دوسرا فرد جسے میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی عام فرد نہیں ہے. وہ ہے جو درہ مارے تو زمین کانپنا چھوڑ دیتی ہے, جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مگر اینٹ کا تکیہ لگا کر سوتا ہے, جو پیوند لگا ہوا لباس پہن کر جائے تو بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں. وہ ہے جو خط لکھے تو نیل اپنی روانی پہ جاری ہو جائے, جو آواز لگائے تو 70 میل دور سنائی دے, جو تیز نگاہ سے دیکھے تو سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ جائے. وہ ہے جو اپنی چادر بھیجے تو اس کی چادر کو دیکھ کر مدینہ کے غار سے نکلنے والی آگ واپس داخل ہو جائے. وہ امت کا دوسرا فرد آج یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہو نہ ہو آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے. آج میرا نمبر پہلا بنتا ہے کیونکہ صدیق کے پاس اب مال نہیں بچا, اب دولت نہیں بچی, اب وہ تجارت نہیں کرتے, اب وہ سفر نہیں کر سکتے. اب سارا وقت ابو بکر کا محمد رسول اللہ کے ہمراہ گزرتا ہے. اب صدیق کے پاس مال نہیں بچا, ڈھیر لگے ہوئے, ڈھیر دیکھا, اپنا ڈھیر دیکھا, درہم و دنانیر ہیں, قیمتی چادریں ہیں, انواع و اقسام ہیں. گھر کا آدھا مال لا کر رکھا ہوا ہے, گھر کا آدھا مال لا کر رکھا ہے. اور دوسری طرف ڈھیر میں چٹائی ہے, تکیہ ہے, چادر ہے, سوئی ہے, دھاگا ہے. آئے سوئی ہے, دھاگا ہے. پیغمبر تشریف لائے. مقابلہ تو یہ تھا نا کہ کس نے زیادہ دیا. بولے نا, کس نے, مقابلہ تو یہی تھا نا کہ کس نے زیادہ دیا. جو آپ کی مسجد کو لاکھ روپیہ دے وہ یاد رہتا ہے, جو 10 روپے دے وہ یاد رہتا ہے. بولے نا, یاد کون رہتا ہے؟ جو لاکھ دے وہ یاد رہتا ہے یا جو 10 دے وہ؟ بولے جی, لاکھ 10 والوں کو تو لکھتا ہی کوئی نہیں, کوئی کاپی نہیں بنتی, کوئی ڈائری نہیں بنائی جاتی کہ اس نے 10 روپے دیے. لاکھ والے کا نام رجسٹر پر لکھا جاتا ہے, امام صاحب سنبھال کر رکھتے ہیں, اس کے پاس بار بار چکر بھی لگاتے ہیں کہ بھائی آپ نے لاکھ روپے کا وعدہ کیا تھا. ایسے ہی ہے نا, جو 10 دیتے ہیں انہیں کہتا ہے بھائی یہ بھی چکر ڈوتے رکھ دو. ایسا ہی ہے نا, گنتی تو نہیں ہوتی, پوچھا تو یہی جاتا ہے نا. اور جب محلے میں جاتے ہیں تو آواز یہ لگتی ہے کہ فلاں نے 10 روپے دیے, یا یہ لگتی ہے فلاں نے لاکھ روپیہ دیا. بولے نا, اچھا بولو نا ذرا, لاکھ والے کی آواز لگتی ہے نا. یعنی پوچھا یہی جاتا ہے کہ کس نے زیادہ دیا. کم دینے والے کو کوئی نہیں پوچھتا. پیغمبر تشریف لائے, زمانے کا سوال یہی بنتا تھا کہ آپ آ کر کہتے کون کتنا لایا, کون ہے کتنا لایا. رسالت پناہ ارشاد فرماتے ہیں آ کر یہ نہیں پوچھتے کہ کون کتنا لایا, کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا, پیچھے کیا چھوڑا. دوسرے نمبر اللہ آتا ہے آج بھی پہلا نمبر نہیں آیا, آج بھی پہلا نمبر ہے. سوئی تائیں تا آئی پہ یہ پیچھا کی بچی ہو. بولو نا,
سوئی دھاگا تو آیا پڑا ہے، پیچھے کیا بچا ہوگا؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر گھر کا آدھا مال لایا ہوں۔ رسالت پناہ پوچھتے ہیں ابو بکر آپ بتلائیے نا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پیچھے آپ کا اور آپ کے رب کا نام چھوڑا ہے، آپ بنائے، اور صدیق پیچھے کچھ چھوڑ دے۔ صدیق حشر کا میدان، رب کی بارگاہ، امت کا پہلا فرد، بولو نا، امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہے، اور مال کا حساب ہو رہا ہے، مال کا حساب ہو رہا ہے۔ کیا ایسا فرد ہے کوئی امت میں؟ بتلاؤ نا، جس کا ایمان رب نے ایسا بنایا ہو۔ ایسے ہی نہیں رب نے اسے صدیق اکبر کہا، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر، باقی سب صدیق، وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر، امت کا وہ فرد جس نے سب کچھ پیغمبر کے لیے نچھاور کیا، امت کا وہ فرد جو اس حد تک آپ پر قربان ہوا ہے کہ اسے اطلاع ملی بیت اللہ میں رسالت پناہ پر حملہ ہوا، وہ دوڑا بھاگا اور بیت اللہ میں آ کر کہتا ہے، دیکھتا ہے رسالت پناہ پر تشدد کیا جا رہا ہے، آپ کو چھڑاؤں کیسے، کس طرح آپ کا تحفظ کروں، کیسے آپ کی ذات کے آگے ڈھال بن جاؤں، کیسے جو تیر آپ کی طرف آ رہے ہیں میری طرف پلٹ آئیں، کیسے یہ چلتی ہوئی تلواریں رخ پیغمبر سے ہٹا کر میری طرف کر لیں، کیسے یہ حملہ آور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو پکڑ لیں، تنہا ہے، اکیلا ہے، ساتھ کوئی نہیں، سامنے لشکر ہے، کیسے لڑا جائے؟ تو جواباً صدیق بلند آواز میں 360 بتوں کی موجودگی میں، رؤسائے کفار کی موجودگی میں، وقت کے بڑے بڑے جابروں کی موجودگی میں گرج کر اعلان کرتے ہیں، اس لیے تشدد کرتے ہو کہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، تو پھر سنو میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ وہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ابو بکر کو پکڑ لیتے ہیں۔ اتنا تشدد کیا گیا کہ ابو بکر کو 4 کاندھوں پر اٹھا کر گھر لے جایا جاتا ہے۔ قبیلے کے افراد کہتے ہیں کہ اگر آج ابو بکر کو کچھ ہوا، عتبہ نہیں بچے گا، شیبہ نہیں بچے گا، ابو جہل نہیں بچے گا، ابو لہب نہیں بچے گا، جن افراد نے تشدد کیے ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا، اسی انداز سے لیا جائے گا۔ جب صدیق گھر آتے، آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ آپ کے سر پر جہاں ہاتھ رکھا جاتا بال ہاتھوں میں آ جاتے، اتنا تشدد ہوا۔ جب صدیق کو ہوش آیا، یہ نہیں پوچھا مجھے اٹھا کر کون لائے، یہ نہیں پوچھا کہ میرا وارث کون بنا، یہ نہیں پوچھا دھمکی کس نے دی تھی، یہ نہیں پوچھا کفر کے بڑوں کو للکارا کس نے، بلکہ الفاظ یہ تھے مجھے بتاؤ تو صحیح میرا پیغمبر کیسا ہے، میرا محبوب کیسا ہے، میرا رغبت کیسا ہے، میرا ایمان کیسا ہے۔ بالآخر ماں مجبور ہو کر آپ کو لے کر اٹھتی ہے اور لے کر رسالت پناہ کی بارگاہ میں آتی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آئے، رسالت پناہ سوال کرتے ہیں ابو بکر بتلائیے آپ کیسے ہیں؟ جواب ابو بکر تمام تکالیف کو بھول کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کا دیدار ہو گیا، اب ٹھیک ہوں۔ بیٹا ادھر آ جاؤ۔ جس کا رہبر صدیق ہو، جس کا امام صدیق ہو، جس کا پیشوا صدیق ہو، وہ پھر کافر ہوں تب نہیں ڈرتا، وہ اکیلا ہو تب نہیں ڈرتا، تنہا ہو تب نہیں ڈرتا، سامنے لشکر ہوں تب نہیں ڈرتا، سامنے ظالم ہوں تب نہیں ڈرتا۔ وہ ہر حال میں ظلم کو ظلم کہتا ہے، زیادتی کو زیادتی کہتا ہے، منافقت کو منافقت کہتا ہے، کفر کو کفر کہتا ہے۔
وہ پھر بدلتے بولیے نا بدلتے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایمان ویسا بنایا جائے جیسا ان لوگوں نے بنایا، اور جب صحابہ جیسا ایمان ہو پھر دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر چیر دیا جائے، ایمان تبدیل نہیں ہوتا، پھر ایمان بدلا کرتے بولیے بدلا کرتے میں اور آپ پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے نا ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ ان کی فقہ پر عمل کرنا کیسا ہے مفتی صاحب بتلائیے؟ واجب ہے۔ ان کی فقہ پر عمل کرنا واجب ہے اہل سنت کے نزدیک۔ صرف فقہ پر عمل کرنا واجب ہے، کردار پر نہیں۔ بولے نا صرف فقہ پر عمل کرنا واجب ہے، کردار پر نہیں۔ کہ امام اعظم نے بتلایا وضو ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے طریقے سے یہ سارے معاملات فقہ کے تمام اصول بتلائے تو اس پر عمل کرنا تو ضروری، لیکن کردار پر نہیں، حالانکہ فقہ کردار بناتی ہے۔ بولے نا فقہ کردار کا نام ہے، یہ بات سمجھنے کی چیز ہے۔ فقہ کردار کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی طبیعت اور شخصیت کو کس انداز سے ڈالا جائے، کس کردار کے ساتھ ڈالا جائے کہ وہ اسلامی اصولوں پر پوری اترے، اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ بولیے نا اسے فقہ کہتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو 1000 علماء کی موجودگی میں ایسی فقہ مدون کرتے ہیں جس پر امت کا ایک تہائی حصہ مسلمانوں کا عمل کرتا ہے کہ قیامت کے دن تک رب نے جس کے ثواب کے لیے اتنا بڑا ذخیرہ قائم کیا ہے، اس امام اعظم کا جنازہ حجرے سے نکلتا ہے کیا کسی مسجد سے نکلا، کسی خانقاہ سے نکلے، کسی درسگاہ سے نکلے؟ نہیں، امام اعظم کا جنازہ کہاں سے نکلتا ہے؟ حجرے سے نہیں، درسگاہ سے نہیں، خانقاہ سے نہیں، اس امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا۔ کیوں نکلا؟ کہ جابر حکمران کہتے جو میں کہوں وہ کہو، جو میں کروں وہ کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ امام اعظم کہتے جو تم کہو گے وہ نہیں کہا جائے گا، جو تم کرو گے ویسا نہیں کیا جائے گا، جو تم نافذ کرو گے اس کے مخالف کیا جائے گا۔ 4 سال کی مدت جیل میں رہنے کے بعد بلاخر زہر دے کر امام اعظم کو شہید کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا جنازہ جیل سے نکلا، اکیلا جنازہ نہیں نکلا، امام اعظم کی وصیت بھی نکلی، وصیت باہر آئی، حاکم وقت نے دیکھا وصیت کس کی ہے؟ اس نعمان بن ثابت کی وصیت کس کی ہے؟ مسلمانوں کے ایک امام کی وصیت کس کی ہے جو کردار سازی کرتا ہے؟ وصیت کس کی ہے جس نے انسانوں کو تراشا اور پھر انہیں بنایا اور پھر انہیں امت کا راہبر اور امام بنائے، جس نے امت کی مشعل راہ کے لیے ایک فرقہ مدون کیے؟ وہ ان کی وصیت کو پڑھتے ہیں۔ وصیت کے الفاظ یہ تھے مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کیا جائے، کیونکہ عام مسلمانوں کے قبرستان کی جگہ جو بادشاہ وقت نے غصباً قبضہ کر کے وقف کی ہے، میں ایسی جگہ پر دفن ہونا پسند نہیں کرتا جسے غصب کیا گیا ہو، جسے قبضہ کیا گیا ہو۔ میں ایسے مقام پر دفن ہونے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ حاکم وقت کہتے، بادشاہ کہتے واہ نعمان بن ثابت، تو نے جیتے جی بھی مجھے ظالم لکھا ہے اور مرنے کے بعد بھی مجھے ظالم لکھا ہے۔ جیتے جی بھی ظالم کہا، مرنے کے بعد بھی بولو نا۔ اگر تیرا اور میرا امام ظالم کو ظالم کہہ سکتا ہے تو پھر وہ فقہ کا کردار کیسا کہ جو مجھے اور آپ کو ظالم کہنے پر مجبور نہ کرے؟ بولے نا، جو مجھے اور آپ کو ظالم کہنے پر، منافق کو منافق کہنے پر،
کافر کو کافر کہنے پر بولیے نا. وہ جیسے یہ صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے جاوید راز کا کہ وہ جیسے اس نے کہا جے صدیق دا شک مشکوک ہے تا وچ سچ زمین تے نہیں آیا. جے صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وت سچ زمین تے بولو نا وت سچ زمین تے. اور صدیق کے انکار کو اگر ایمان سمجھا جائے تو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بتلائیں تو صحیح. کوئی حجت اور دلیل ایسی ہو سکتی ہے کہ صدیق کا انکار کیا جائے اور پھر صاحب ایمان سمجھا جائے؟ قرآن کی نص ثابت کرتی ہے کہ صدیق کی صحابیت پر بھی ایمان ویسے رکھا جائے گا جیسے رب کی وحدانیت پر ایمان رکھا جائے گا. جیسے رب کی بولے نا نص سے قطعی ہے. اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں. ایسے ایمان رکھا جائے گا جیسے باقی ایمانیات پر ایمان رکھا جاتا ہے. پھر اس راہ میں تکلیف آئے، مصیبت آئے، تلخی آئے تو پھر اس مرد کلندر کی طرح جسے جنگ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اس مرد کلندر کی طرح جس نے جیلیں اور تشدد کو برداشت کیا، اس مرد کلندر کی طرح جسے الف ننگا کر کے مارا جاتا رہا، اس مرد کلندر کی طرح کہ جس کے تینوں بیٹے جب پیدا ہوئے تو وہ جیل میں تھا، اس کی طرح جو اپنے بچوں کے نام جیل میں رکھتا تھا، اس مرد کلندر کی طرح جسے ایک دن رہائی ملتی وہ اگلے دن عظمت اصحاب رسول کا پرچار پھر اسی انداز سے کرتا، پھر گرفتاری ہوتی، پھر رہائی ملتی، اگلے دن پھر وہی عمل کیا جاتا، پھر رہائی ہوتی، پھر وہی عمل کیا جاتا. غرض حالات بدلتے چلے گئے، وقت گزرتا چلا گیا، لیکن اس کی زبان پر لائے ہوئے الفاظ نہیں بدلے. اس نے صدیق اکبر کے نقش قدم کی، امام اعظم کے نقش قدم کی، احمد بن حنبل کے نقش قدم کی، مجدد الفسانی کے نقش قدم کی، شاہ ولی اللہ کے نقش قدم کی. جو راہ چنی تھی اس راہ سے جدا نہیں ہوا. ہم بھی اس راستے پر چل کر یہ کہتے ہوئے گزر جائیں گے فنا فی اللہ کی دہ میں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں.